بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسول الکریم. ناظرین السلام علیکم. آج ہم ایک بہت اہم موضوع پہ بات کریں گے، وہ ہے بچوں کی ایموشنل انٹیلیجنس. اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور یہ زندگی میں کیسے فائدہ مند ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا آخرت میں ایک انسان کامیاب ہو سکتا ہے. ناظرین، اکثر والدین فکر مند ہوتے ہیں اپنے بچوں کی ایکیڈیمک ایکسلنس اور ایکیڈیمک انٹیلیجنس کی وجہ سے، کہ کتابی اور نصابی ان کی ایک کمانڈ ہو جائے، جو ان کو انفارمیشن دی جائے اس کو ریٹین کر کے پھر ٹیسٹس پہ اس کو ڈسپلے کر لیں، اور اسی کو انٹیلیجنس سمجھا جاتا ہے. حالانکہ انٹیلیجنسز اللہ تعالیٰ نے انسان میں بہت سی رکھی ہیں. ہاورڈ گارڈنر کی تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنسز اسی کو کیپچر کرتی ہے، اس کو بھی اسٹڈی کرنا چاہیے. لیکن ہمارے اپنے اسلاف کی، ہمارے اپنے کلچر میں، ہمارے اپنے ٹریڈیشنز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ملٹیپل انٹیلیجنسز اور صحابہ کرام کی اور جو اس امت کے کامیاب لوگ رہے ان کی ملٹیپل انٹیلیجنسز ہمیشہ آن ڈسپلے رہی ہیں. اور ایک بہت خوبصورت کتاب میں ریکمینڈ بھی کروں گا. ایک امریکن امام ہیں، امام میکائل اسمتھ. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایموشنل انٹیلیجنس پہ کتاب لکھی ہے، ود دا ہارٹ ان مائنڈ. تو یہ ضرور آپ لوگ بھی پڑھیں اور ایموشنل انٹیلیجنس کی اہمیت کو سمجھیں. آج جو دور آ رہا ہے ٹیکنالوجی کا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اور جس تیزی سے میکینیکل اور کلیریکل ایکٹیویٹیز وہ مشینز اب ٹیک اوور کر رہی ہیں، روبوٹس ٹیک اوور کر رہے ہیں، آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ ایجنٹس ٹیک اوور کر رہے ہیں. تو فیوچر میں جاتے ہوئے ہمیں یہ میکینیکل سکلز کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی، ایون اکاؤنٹنٹس کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹو دی ایکسٹینٹ ڈاکٹرز بھی بالکل لمٹ ہوں گے. کون لوگ کامیاب ہوں گے؟ دو طرح کے لوگ زیادہ آنے والی دنیا میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. ایک، جن کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیولپ کرنے کی ابیلٹیز، یعنی جو اس کو پروگرام کر رہے ہیں، جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں جس ڈائریکشن میں، اور اس کو اپلائی کر رہے ہیں، وہ زیادہ اس میں کامیاب ہو سکیں گے. دوسرے وہ لوگ جن کے پاس وہ ابیلٹیز اور وہ سکلز ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریپلیکیٹ نہیں کر سکتی. تو ایموشنل انٹیلیجنس کین ناٹ بی ریپلیکیٹڈ بائی این آرٹیفیشل ایجنٹ ان دا وے جو ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیولپ کیا ہے. تو اس لیے جتنی ہمارے بچوں کی ایموشنل انٹیلیجنس ڈیولپ ہوگی، نہ تو وہ زیادہ ایک معتدل اور زیادہ خوشحال، زیادہ اللہ سے جڑے ہوئے انسانوں کے لیے رحمت اور خیر کا باعث، اور بلکہ فائنینشلی بھی اور سوشلی بھی کامیابی ایسے ہی لوگوں کے زیادہ نصیب میں ہوگی، جو اپنے تھاٹس کو آرگنائز کر سکتے ہیں، جو کمیونیکیٹ اچھا کر سکتے ہیں، جو کولیبریٹ اچھا کر سکتے ہیں، دوسروں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. ان میں کمپیشن ہے، ان میں کریج ہے، ان میں یعنی کانشنس ہے، اور ان میں یعنی غلط کو غلط بتانے کی اور صحیح کو صحیح سمجھنے کی ایک تمیز ہے. جو لوگ ایمپتھائز کر سکتے ہیں، ان میں ایمپتھی کی ابیلٹیز ہیں، دوسروں کی ہمدردی کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے ایثار کر سکتے ہیں، دوسروں کو اپنے دلوں سے جوڑ سکتے ہیں، اپنے قریب کر سکتے ہیں، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتے ہیں، کسی کا غم دور کر سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں. اور کم قسمتی سے کہ جو فیکٹری ماڈل سکولنگ ہے، جو پریویلنٹ، جو رائج ہے، وہ ایموشنل انٹیلیجنس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی. وہ صرف ڈائڈیکٹک اور پیپر بیسڈ کام کو ہی امپورٹنس دیتے ہیں. جو نمبر آ گئے بھائی اسی کے وہی کامیاب ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے. اور آپ یہی دیکھیں گے، آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھیں گے، بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی اعتبار سے بہت کامیابی عطا فرمائی، اور وہ خود کہیں گے کہ میں اسکول میں بہت نکما تھا، اور میں بیک بینچر تھا، اور میں ایگزامس میں کوئی اچھا رزلٹس نہیں لاتا تھا. لیکن ان کے پاس وہ سکلز تھے، وہ ابیلٹیز تھیں،
وہ ایموشنل انٹیلیجنس تھی جن کو انہوں نے لیوریج کر کے اور وہ پھر لوگوں کے لیڈرز بنے. تو ایموشنل انٹیلیجنس کے کچھ کمپوننٹس ہیں جو ہمارے سامنے ہونے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ سیلف اویئرنیس، خود آگاہی. ایک انسان اپنے بارے میں، اپنی کوالٹیز، اپنی خوبیاں، اپنی اسٹرینتھس، اپنی ویکنیسز کے بارے میں کتنا جانتا ہے. میں کہاں لیک کرتا ہوں، میں کہاں گرو کر سکتا ہوں، میں کہاں امپروو کر سکتا ہوں. یہ ایک آدمی کی سیلف اویئرنیس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. اور جتنی زیادہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوگا اتنے زیادہ اپنے آپ کو صحیح طور پہ اپنا موازنہ کر سکے گا. دوسرا ایک بہت اہم پہلو وہ ہے سیلف کنٹرول یا سیلف ریگولیشن، کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، ان کو ایک رخ دینا. چاہے اب یعنی وہ غصے کے جذبات ہوں یا خوشی کے جذبات ہوں یا غم کے جذبات ہوں یا کسی بھی قسم کے جذبات ہوں. اب بچوں کے اندر یہ جتنا جلدی ڈیولپ ہوگا اور جتنا ان کو اس پہ گائیڈ کیا جائے گا، اتنے ہی وہ خوبصورت انداز میں سیلف ریگولیشن کر سکیں گے، سیلف مینجمنٹ، اپنی ایموشنز کو، اپنے جذبات کو مینیج کر سکیں گے. اور تیسری چیز جو بہت اہم ہے اس میں وہ ہے ایمپتھی. جس طرح عرض کیا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمدردی، دوسروں کی غم خواری، دوسروں کے پوائنٹ آف ویو، ان کے نقطہ نظر کو سمجھنا، ان کے افکار کو سمجھنا. چاہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہوں یا اختلاف کرتے ہوں، لیکن ان کے افکار کو اور ان کی سوچ کو ایک اہمیت دینا، ان کو ایک رسپیکٹ دینا اور ان کے غم میں شریک ہونا، ان کو وہ سپورٹ دینا جو جس وقت کوئی وہ سپورٹ جس کو درکار ہے. اور اسی طرح سے ایک بہت اہم پہلو اس کا ہے کہ موٹیویشن. جو لوگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ موٹیویٹڈ بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے گول سیٹ کرتے ہیں اور اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے ان کے ذہن میں ایک پلان ہوتا ہے، اور وہ خود کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں. ان کے اندر ایک سیلف بلیف ہوتا ہے، خود اعتمادی ہوتی ہے. جو ایموشنلی جو ویک ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹلی ویک ہوتے ہیں، ان میں وہ چیز آپ کو نظر نہیں آتی. اب نیچرلی تو اللہ تعالیٰ نے بچوں میں یہ رکھا ہے، اور سکولز کا یہ کام ہے کہ ان کی ایموشنل انٹیلیجنس کو امپروو کریں، اس کو آگے بڑھائیں. اس کی بجائے سکولز اکثر بچوں کے کانفیڈنس کو اور ان کی ابیلٹیز کو کرش کر دیتے ہیں، دبا دیتے ہیں، کیونکہ سم ٹائمز دے گیٹ ان دا وے. جو آپ کا ایک فیکٹری سسٹم ہے، اسمبلی لائن کا سسٹم ہے، تو اس میں اپریشیشن نہیں ہے اس کی. اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم بچوں کی جذبات کو نگیٹ نہ کریں، ان کی نفی نہ کریں، بلکہ ان کو گائیڈ کریں کہ اپنے جذبات کو کس طرف ڈائریکٹ کیا جائے. آپ کے کلاس میں اگر کوئی بچہ زیادہ ڈسرپشن کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نوٹی ہے، اس کا مطلب موسٹلی یہ ہے کہ وہ بورڈ ہے اور وہ آپ سے کچھ چیلنج چاہ رہا ہے، یا اس کو وہ اٹینشن نہیں مل رہا جو اس کی ضرورت ہے، یا شاید گھر پہ نہیں مل رہا اس لیے اسکول پہ آ کے وہ ڈسپلے کرتا ہے. تو اس لیے اگر وہ توجہ دی جائے بچوں کو جو اس وقت ان کی ضرورت ہے. ایک بہت پیارا جملہ کسی نے کہا کہ listen to your children because what they are saying is the most important thing to them. If you do not listen to what they think is important, they will not listen to what you think is important. جب آپ ان کو کوئی بات سمجھانا چاہیں گے جو آپ کے نزدیک بہت اہم ہے، وہ اسی طرح اس کو توجہ نہیں دیں گے جس طرح جب وہ اپنی اہم بات آپ کو سمجھانا چاہ رہے تھے آپ نے توجہ نہیں دی. اس لیے بچوں کی بات کو توجہ دینا بہت ضروری ہے. اور جب یہ ایموشنل انٹیلیجنس بڑھتی ہے تو ایسے بچے ایک تو اپنی انوائرمنٹ، اپنے ماحول کو زیادہ سنبھال سکتے ہیں، زیادہ ذمہ داری لے سکتے ہیں. ایسے بچے آسانی سے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگتے ہیں اور دوسروں کو معاف کرنا سیکھتے ہیں. ایسے بچے اپنے کانفلکٹس کو، اپنے آپس کے تضاد کو اور آپس کے اختلافات کو ریزولو کرنا جانتے ہیں اور صلح کرنا جانتے ہیں، مصالحت میں آگے بڑھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں کم قسمتی سے بجائے صلح کو اور مصالحت کو آگے بڑھانے کے لیے جھگڑے کو بھڑکانے والے زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے ایسے لوگ ایموشنل انٹیلیجنس میں کم ہوتے ہیں. تو جتنا ہمارے معاشرے میں اس پہ کام ہوگا اور ایفرٹ ہوگا تو ضرور ہم دیکھیں گے کہ اوور آل ہمارے معاشرے میں ایموشنل انٹیلیجنس بڑھے گی اور ایک خوبصورت معاشرہ اور ایک اسٹرانگ کمیونٹی وجود میں آئے گی
جو پورے ملک کو ساری دنیا میں کامیابی دلانے کا باعث بنے گی، اور اس سے پوری ایک امت میں ایک جوڑ اور ایک اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف رجوع پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی بھی اور اپنے بچوں کی ایموشنل انٹیلیجنس کو بڑھانے کے لیے اور نکھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے بہتر کام کر سکیں۔